فَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کر رہے تھے اٹھا رہے تھے ابراہیم القواعد ابراہیم علیہ السلام بنیادیں من البیت بیت اللہ کی و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام ربنا اے ہمارے رب تقبل تو قبول فرما منا ہم سے. اچھا یہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ بیسیکلی جو ہے نا پہلے تو یہ بات یہ سمجھیں کہ جو سیگے ہوتے ہیں نا جو ضمائر ہوتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں عربی میں. ایک فرسٹ پرسن جو متکلم کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے میں بول رہا ہوں تو میں متکلم ہوں, کلام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ فرسٹ پرسن کے لائے گا. اگر ہم بات کر رہے ہیں ہم سارے تو یہ بھی فرسٹ پرسن کے لائے گا, ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ پرسن ہوتا ہے جیسے تم, ٹھیک ہے, جیسے کہا جائے کہ تم بات کر رہے ہو, تم بول رہے ہو, یا تم یہ کر دو, تم نے یہ کیا, تو یہ سیکنڈ پرسن کے لائے گا. یہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے جس سے خطاب کیا جا رہا ہو, ٹھیک ہے. اور جیسے کہ میں اس وقت متکلم ہوں اور آپ لوگ جو ہیں وہ مخاطب ہیں. اچھا اب اگر آپ میرے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو قریب کون ہے؟ سب سے زیادہ قریب گفتگو کے میں ہوں کیونکہ میں متکلم ہوں. اس کے بعد تھوڑی سی دوری آ گئی, وہ آپ کی ہے, آپ مخاطب ہیں, ٹھیک ہے. آپ تھوڑے سے اس گفتگو سے دور ہیں کیونکہ بات تو میرے منہ سے نکل رہی ہے نا, تو متکلم سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, مخاطب تھوڑا سا دور ہوتا ہے. اور ایک غائب کا صیغہ ہوتا ہے جو یہاں اس کلاس میں موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ بعد میں اس کی ریکارڈنگ سنے گا, وہ جیسے کہ وہ سنے گا, ٹھیک ہے. تو ہی شی وغیرہ یا کوئی نام ہو, جیسے جو ہے وہ اگر کہہ دیا جائے ابیرا آج کلاس میں آئی ہے, ویسے اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ابیرا بعد میں اس کی ریکارڈنگ سنے گی تو ابیرا کیا ہوگی؟ یہ ابیرا تھرڈ پرسن کے لائے گی, تو یہ دور کے استعمال ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی کہ تین سیگے ہیں, ٹھیک ہے, متکلم کا, مخاطب کا اور غائب کا. جی باجی نبیلہ, جی سر آ گئی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں, دوسری بات یہ سمجھیں کہ قرآن کا نا ایک اسلوب ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے قرآن کو بیان کرنے کا, جس کو ہم التفات بولتے ہیں. التفات کا لفظی مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا. جیسے کہا جاتا ہے کہ مجھ پر جو ہے وہ الفت کی نظر کیجئے یا التفات ڈالیے. تو اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جس طرح جو ہے وہ کوئی مووی چل رہی ہے, تو مووی میں کیا ہوتا ہے, مووی میں یہ اس کو غور سے سننا ہے کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے, قرآن پاک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. مووی تو خیر بعد کی بات ہے نا, تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ آرٹ سیکھ لیا. تو یہ بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا جو ہے وہ آرٹ ہے. مووی میں کیا کرتے ہیں, وہ مووی میں یہ کرتے ہیں جی کہ ایک عمارت دکھاتے ہیں جی باہر سے, ایسے ہی ہوتا ہے جی, ایک عمارت دکھا رہے ہیں باہر سے, تو ایک دم سے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ منظر پلٹ جاتا ہے اور عمارت کے اندر ایک کمرے میں ایک فوراً دوسرا منظر دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد فوراً کیا ہوتا ہے کہ پورا ایک کمرے کا ویو دکھا رہے ہوتے ہیں, ایک دم سے جو ہے ایک بندے پر فوکس شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ گفتگو کر رہا ہے. وہ بندہ گفتگو کرتے کرتے اچانک اپنے جو ہے وہ خیالوں میں ماضی میں چلا جاتا ہے, تو ماضی کی پکچر دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن پاک میں بھی ہے یہ اسلوب اسی طرح جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. یہ بڑی اہم بات ہے, اور یہ خود ساختہ بات نہیں ہے, اس پر باقاعدہ جو ہے علماء کرام نے کام کیا ہوا ہے. تو یہاں پر تھوڑا سا یہ دیکھیے کہ وہ از یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جیسے یہ مختلف موویز میں جو ہے مختلف کیمراز جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں. ایک ہی سیٹ پر جو ہے وہ 4-5 کیمرے لگے ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ پورے حال کو فوکس کر رہا ہے, ایک جو ہے خاص بندے کو فوکس کر رہا ہے, ایک جو ہے وہ 2 بندوں کو فوکس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک جو ہے وہ ماضی میں چلے جانے والا کیمرہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام من البیتی میرے گھر کی, قواعدہ بنیادیں, جب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میرے گھر کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے, بلند کر رہے تھے. اچھا اب دیکھیں یہ کہ کیمرہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک ویو ہمیں دکھایا, ایک منظر دکھایا, ایک پورا ایک منظر باہر سے. آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادیں جو ہیں وہ اوپر کر رہے ہیں, ان کی دیواریں جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں. یہ ایک منظر دکھایا. اب فوراً ایک کیمرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس پر فوکس کر دیا؟ فوراً ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیمرہ کس پر فوکس کر دیا جی؟ یہ کون کہہ رہا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب یہ کیمرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فوکس ہو گیا, ربنا تقبل منا, اے رب تو قبول فرما. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک آیت ہے.
یہ آیت جو ہے وہ ایک ہے. اب اس آیت میں جو ہے وہ ہوا کیا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس آیت کے اس حصے میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے یہ غائب کے سیغے میں ہے. یہ سیغہ غائب ہے, یاد رکھیے گا. ہاں, اور بیسیکلی یہ مضارع ہے, لیکن مضارع یہ بڑی بڑی لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی, مجھے کس نے بتایا خیر وہ کہ یہ مضارع سے پہلے اگر عید لگ جائے تو وہ ماضی کا سیغہ بن جاتا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ غائب کا سیغہ ہے, یاد رکھیے. تھرڈ پرسن ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تھرڈ پرسن ہے, یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ جب وہ اٹھا رہے تھے بیت میرے گھر کی بنیادیں, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, یہ تھرڈ پرسن کے طور پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو انٹروڈیوس کروایا. فوراً یہاں پر جو ہے ربنا تقبل منا, اے رب تو قبول فرما ہم سے. اب یہ کون سا سیغہ ہے کو بتائے گا؟ اوپر جو ہے وہ سیغہ غائب تھا, اب یہ کون سا سیغہ ہے؟ سر یہ سیکنڈ ہوگا. سیکنڈ کیسے بجی نبیلا؟ ہمارے رب ہم نہیں سر, یہ تھرڈ سر, یہ فرسٹ ہے. فرسٹ پرسن پروناؤن ہے نا یہ. ہم, میں, یہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے. یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے, یاد رکھیے گا. یہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے. آپ ان آیات کو غور کیجئے گا. اب اسی طرح جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ آگے کچھ آیات آ رہی ہیں, اس میں جو ہے نا تھوڑا بقرہ کی تو نہیں ہے, اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کشتی میں سوار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کشتی بڑی خوبصورت ہے اور ہوا اس کو جو ہے وہ ساحل سے لے کے آگے چلی جاتی ہے. اب کیمرہ جو ہے وہ ساحل سے کشتی کو فوکس کر رہا ہے, دور سے کشتی کو فوکس کر رہا ہے, کشتی کو جو ہے وہ چلتا ہوا دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ قرآن پاک کی آیت ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ پھر کیا ہوا, آگے جا کے جو ہے وہ ہوا میں تیزی اور سختی آ گئی اور تندی آ گئی, اور ہوا نے جو ہے وہ موجوں کو اٹھا کے جو ہے وہ کشتی کے اوپر پھینکنا شروع کر دیا. اب یہ سارا فوکس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں ایک ایسے کیمرے کے ساتھ جو کیمرہ جو ہے وہ ساحل پر موجود ہے. فوراً ایک دم سے سین بدلا اور فوراً جو ہے وہ کشتی کے اندر ایک شخص پر اللہ تعالیٰ کیمرہ مار رہے ہیں, اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پکار رہا ہے کہ یا اللہ اس دفعہ چھوڑ دے, میں خالص تم کو پکارتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ خوبصورتی ہے قرآن پاک کی, تو یاد رکھیے گا. یہاں پر بھی جو ہے وہ دیکھیں ایک دم سے منظر اللہ تعالیٰ نے بدلا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ میرے گھر کی اور اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے, اور پھر فوراً جو ہے وہ منظر بدلا اور کیمرے کو جو ہے وہ فوکس کیا گیا. کیمرے میں کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. کیا فوکس کیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام یہ پڑھ رہے تھے ربنا تقبل منا, یا اللہ تو قبول کر ہم سے, یہ جو گھر طرح تعمیر کر رہے ہیں یا اللہ اس کو قبول کر ہماری طرف سے. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اب تک 10 دفعہ جو ہے وہ اس کی تعمیر ہو چکی ہے. خانہ کعبہ کی اب تک 10 دفعہ تعمیر ہو چکی ہے. سب سے پہلے جو ہے اس کو فرشتوں نے تیار کیا, سب سے پہلے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ جب آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ یہاں زمین پر اتارا گیا تو آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو کھڑا کیا. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کی دوبارہ تعمیر کی. آدم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1000 سال تھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی جب انتقال ہو چکا تھا, اس کے بعد شیس علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ تعمیر کیا. اس کے بعد جو ہے وہ نوح, جو طوفان نوح آیا تھا, طوفان نوح آنے کی وجہ سے یہ خانہ کعبہ کی ساری دیواریں گر چکی تھی, صرف جو ہے وہ بنیادیں باقی تھی. ان بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے چوتھی دفعہ اس کی تعمیر شروع کی تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مختلف اس کی تعمیرات ہوتی رہی یہاں تک کہ آخری تعمیر جو ہے حجاج بن یوسف نے اس کی تھی. یہ جو تعمیر ابھی چل رہی ہے نا جو ہمیں نظر آ رہی ہے, وہ حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی ہوئی تھی. اچھا, اب آگے کیا ہے, اب کیمرے کا فوکس بدل چکا ہے اور ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فوکس کیا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں, کیا؟ ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے, انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سننے والا خوب جاننے والا, بے شک جو ہے وہ تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اور یا اللہ تو ہی سننے والا ہے, تو ہی جاننے والا ہے. ہماری نیتوں کو آپ جانتے ہیں, ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے تیرے گھر کی جو ہے یہ دیواریں بلند کر رہے ہیں. یا اللہ ہماری طرف سے یہ قبول و منظور فرما. یہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, ابھی دعا ان کی ختم نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اور کیا مانگا انہوں نے اس موقع پر؟ اور انہوں نے مانگا ابراہیم علیہ السلام نے ربنا اے ہمارے رب وجعلنا تو بنا ہمیں مسلمین دونوں کو فرما بردار لکا اپنے لیے, اور اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے. اب دعا یہ کون مانگ رہا ہے؟
یہ دعا وہ مانگ رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں تمہیں جو ہے وہ ساری دنیا کا امام پیشوا بنانے جا رہا ہوں اور تیری اولاد کو بھی پیشوا بناؤں گا جو ظالم نہیں ہوگی. تو اب یہ فرما برداری کے لیے اپنی فرما برداری کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اور ہم ہمارا حال دیکھ لیں کہ ہم جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں کتنی دیر جو ہے نافرمانی کی حالت میں رہتے ہیں اور ہم یہ دعا مانگتے نہیں ہیں. ہمارے لیے بس اتنی دعائیں کافی ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک اچھا سا گھر دے دے, یا اللہ ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر ہو جائے, یا اللہ میرے بچے اور بچیاں جو ہے وہ کسی اچھے گھرانے میں لگ جائے. ہم یہ بس دنیا کی دعاؤں میں مگن ہیں, ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ وقت کے امام, وقت کے پیشوا, اللہ تعالیٰ نے جن کو خلیل کا رتبہ دیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم میرا دوست ہے. ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمارا دوست بن جا, اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کو میں نے اپنا دوست بنا لیا. اب وہ یہاں پر دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا. ومن ذریتنا, اور ہماری اولاد میں سے امتن ایک گروہ مسلمتن فرما بردار ہو لگا تیرا, اور ہماری اولادوں میں سے بھی جو ہے وہ ایک گروہ بنا دے جو مسلمین ہو, جو اس مسلمان ہو ہماری اولادوں میں سے. یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا پر مبعوث ہوئے ہیں, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. ہم یہ بینگ مسلم آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں, یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اور کتنے سال پرانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اور آج کہیں جا کے جو ہے وہ اس کا ظہور ہو رہا ہے. یا 1500 سال پہلے جو ہے اس کا ظہور ہوا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بینگ اللہ کے رسول, اللہ کے نبی جو ہے وہ مبعوث ہوئے تھے. وَأَرِنَا, اور سکھا ہمیں مناسکنا, ہماری عبادت کے طریقے, اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے. اور یہ کہا جاتا ہے حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج ادا کیا تو اس حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے جو ہے وہ مناسک سیکھ لو, حج کے مناسک سیکھ لو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ طریقے ہمیں بتائے کہ یہ حج کرنے کے طریقے یہ ہیں. وَتُوب, اور تو متوجہ ہو علینا, ہم پر, انکا, بے شک تو, انت التواب الرحیم, تو ہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. اور تو ہم پر جو ہے متوجہ ہو, یا ہم پر توبہ, ہماری توبہ قبول کر, بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے بڑے ہی رحیم ہیں, مہربان ہے. ایک بات تو یہاں میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو رحمان اور رحیم کا فرق میں نے ایک دفعہ بتایا تھا, شاید آپ کو یاد ہو. رحمان, الرحمان اور الرحیم دونوں میں کیا فرق ہے؟ رحمان ہم لوگ کے لیے, ہم مسلمانوں کے لیے, اور رحیم پورے جہان والوں کے لیے. جو یہ تھوڑا سا الٹ بتا رہی ہیں آپ, اس کو تھوڑا سا انٹرچینج کر لیں. رحمان سب کے لیے, الرحمان سب کے لیے, تمام جہانوں کے لیے, چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو. اور الرحیم جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے. اور دوسری آپ کو بتا دوں کہ الرحمان جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ ٹیمپرری ہے, ٹیمپرری کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹیمپرری ہوتی ہے الرحمان میں, یعنی دنیا کی حد تک. اور اسی طرح جو ہے وہ الرحیم میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے. یہ دونوں میں فرق ہے, الرحمان اور الرحیم میں. ایک اور جو ہے وہ خوبصورت سا فرق میں آپ کو بتا دوں, جیسے کہ یہاں پر کہا گیا ہے انکا انت التواب الرحیم, کہ آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں. دیکھیں مختلف چیزیں ہیں. ایک جو ہے وہ یغفر الذنوب ہے. یغفر الذنوب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی غفور سنا میں نا آپ نے, یغفر الذنوب, گناہوں کو معاف کرنے والا. غفرہ کا مطلب بغفر لی, یا اللہ مجھے معاف کر دے. ذنوب کا مطلب ہم کہتے ہیں غفرہ معاف کرنا, اور ذنوب کا مطلب گناہ, معاف کرنے والا ہے. غفور, مغفرت. اصل میں اس کا ذرا سمجھے تھوڑا سا, یہ بار بار چونکہ آیتیں استعمال ہوتی ہے, میں نے کہا چلے آپ کو میں بتا دوں, مجھے بھی ویسے الحمدللہ آج پتہ چلا ہے. تو غفارہ جو ہے نا, غفارہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ جنگ میں پہننے والے, وہ کیا کہتے ہیں, ہود کو بولتے ہیں, جو سر پہ پہنا نہیں جاتا جنگ کے دوران پرانے زمانے میں, تلواروں سے بچنے کے لیے, تلواروں کو سر سے بچانے کے لیے سر پہ پہنا جاتا ہے ہود نما, یا ہیلمٹ کہہ لیں آپ اس کو, لوہے کا. اس کو جو ہے نا یہ غفارہ سے نکلا ہے, یعنی پہنا دینا, یعنی کپڑا پہنا دینا کسی چیز پر, کسی چیز کو ڈھانپ دینا, کور کر دینا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ خواتین جو عرب میں, پرانے عرب میں جو ہے نا, وہ خواتین جو اوڑھنی پہنتی تھی نا جس سے اپنا سر ڈھانپتی تھی, وہ بھی غفرہ سے نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. مغفار, غفرہ. جیسے ٹوپی والا فرقہ نہیں, اوپر جو ٹوپی ہے وہ چیز ہے.
ٹوپی والا برقع جو آج کل ہم پہنتے ہیں نا وہ اس کا وہ غفرہ یعنی کسی چیز کو ڈھانپ دینا. تو اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے ایک شخص گناہ گار ہے, قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے گناہوں کو ڈھانپ دیں گے. اب گناہوں کو ڈھانپ دینے سے کیا مراد ہے کہ گناہ وہیں پر پڑے ہوں گے, ایک ڈھیر لگا ہوگا, اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈھانپ دیا. اب نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہے, اب وہ کیا ہے وہ یا اللہ کو پتا ہے یا اس بندے کو پتا ہے جس نے وہ گناہ کیا ہے. ایسی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. ہاں یہ غفرہ کا مطلب ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور اس سے آگے ایک اور ڈگری آتی ہے کفرہ, یکفر عنہم سیئاتہم. یکفر کفرہ کا مطلب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدل دے گا, اللہ تعالیٰ دفن کر دے گا اس کے, یکفر عنہم سیئاتہم, اس سے اس کی گناہ برائیاں. دیکھیں عربی میں جو ہے وہ کافرہ جو ہے وہ دفنانے کو بولتے ہیں. کافرہ اس کا مطلب دفنا دینا. دور کرنا. کفرہ کا مطلب سر یہ دور کرنا بھی ہوتا ہے نا؟ کفرہ کا مطلب دور کرنا یا دفنا دینا. یہ کفرہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں, وہ بیسیکلی جو ہے وہ دور کرنے سے مراد وہ دفنا دینا ہے. پرانی عربی لینگویج میں جو کافرہ کا مطلب جو ہے وہ مردوں کو دفن کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا. مردوں کو جو دفنایا جاتا تھا نا اس کے لیے بھی کافرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یکفر عنہم سیئاتہم, اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ان سے جو ہے وہ دفنا دے گا. مراد یہ کہ اب وہی گناہوں کا ڈھیر جو ہے وہ زمین میں دفنا دیا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو جو ہے وہ دفنا دیا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یغفر الذنوب یا یکفر عنہم سیئاتہم, ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہوگا؟ یغفر الذنوب. یغفر الذنوب بہتر ہوگا نا, کیونکہ غفر ذنوبہم یغفر ذنوبہم کہ میں وہ کیا ہوگا کہ اس کے جو ہے نا وہ گناہ وہیں پر موجود ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا ہے. اب وہ اللہ کو پتا ہے یا اس بندے کو پتا ہے کہ یہاں پر گناہ ہے, باقی کسی اور تیسری پارٹی کو نہیں پتا. تو یکفر عنہم سیئاتہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ جو ہے وہ زمین میں دفن کر دیے, اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے, یعنی گناہ سرے سے غائب ہی ہو گئے ہیں. ایک تیسری اور بڑی جو ہے وہ اہم جو ہے وہ اپروچ ہے, وہ کیا ہے, وہ تواب الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جس کی توبہ قبول کرتا ہے نا, یہ انت تواب الرحیم, اللہ تعالیٰ جس کی توبہ قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. انکا انت التواب الرحیم. یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے رب سے مخاطب ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری نیکیوں کو وتوب علینا انکا انت التواب الرحیم, یا اللہ تمہاری نیکیوں کو ہماری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دو. تواب کا مطلب یہ ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. تو غفر ذنوبہم یکفر عنہم سیئاتہم اور تواب الرحیم, ان سب میں سے بہتر کون سا ہوگا؟ سر اب تو یہ تواب الرحیم زیادہ تواب والا بہتر ہوگا نا, کیونکہ تواب میں جو ہے اگر بندہ نیکیوں برائیوں کا پہاڑ لے کے آیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے وہ اس برائیوں کے پہاڑ کو نیکیوں کے پہاڑ میں بدل دیں گے. یعنی بندے نے کیا کچھ بھی نہیں, برائی کرتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو چھائی کے طور پر دکھا رہے ہیں, تو یہ سب سے بہتر ہوا نا. تو اگلی آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ربنا اے ہمارے رب, وبعث اور تو بھیج دے فیہم ان میں, رسولم ایک رسول, منہم انہی میں سے. یعنی اب وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو, یعنی میری ذریت میں سے ہو. تو یہ نبی علیہ السلام کے لیے دعا کی جا رہی ہے, اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از اس دعا کو قبول کر لیا اور نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے جو ہے وہ کھڑا کر دیا, مبعوث بنا دیا, مبعوث بنا کے بھیج دیا, نبی بنا کے بھیج دیا. تو اب کفار مکہ اور ان کا پہلا جو ہے نا اعتراض بھی یہی تھا کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہم ہی میں سے ہے. بھائی انسانوں میں سے تو انسان نہیں رسول آنا تھا نا, اگر دنیا پر فرشتے بستے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول بنا کے بھیج دیتے. جی. یتلو وہ تلاوت کرے, پڑھ کر سنائے, علیہم ان پر, آیاتی کا تیری آیات, ویعلمہم الکتاب اور وہ تعلیم دے انہیں کتاب کی, والحکمت اور حکمت کی, ویزکیہم اور تزکیہ کرے ان کا اور انہیں پاک کر دے. انکا بے شک تو انت العزیز الحکیم, تو عزیز ہے, زبردست ہے, غالب ہے, حکمت والا ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ آپ کی یتلو علیہم آیاتی کا تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب کی تعلیم دے,
اور हिकमत की तालीम दे। किताब और हिकमत से क्या मुराद है? हिकमत से मुराद नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कुरान जैसी एक और चीज अता की गई है, और वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। और कुरान में आता है कि नबी नहीं बोलते मगर उनको वही की जाती है, यानी नबी अलैहिस्सलाम जो बोलते हैं वो उनको वही की जाती है, बगैर वही के नबी बोलता ही नहीं है। कोई युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करे, उनको पाक करे, उनको बुराइयों से दूर करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और बेशक आप जो है वो जबरदस्त हिकमत वाले हैं। ये कैसे करना है? या अल्लाह तू ही जानता है। मुराद ये कि आप जो है वो जबरदस्त हिकमत वाले हैं। ये कैसे करना है, कब करना है, और किस जो है वो इरा में करना है, ERA इरा, यानी किस दौर में करना है, या अल्लाह या बेहतर जानते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत साल पहले दुआ मांगी, और उस दुआ का जो है वो जो फ्रूट है वो काफी अरसे के बाद जो है वो सामने आया। तो ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि दुआ कब कबूल होनी चाहिए, याद रखिएगा। हम इंसान होने के नाते थोड़ी सी जल्दबाजी से काम लेते हैं, और हम कहते हैं कि दुआ जल्द कबूल हो जाए, लेकिन उसका परफेक्ट टाइम क्या है ये अल्लाह ताला को ही बेहतर पता होता है। वमन यरगबु, और कौन है जो मुंह मोड़े, अम मिल्लति इब्राहीम, इब्राहिम के दीन से, इल्ला मगर मन जो कोई साफिया बेवकूफ बनाए नफ्साहु, अपने नफ्स को। अच्छा देखें, अब यहाँ पर जो है वो फौरन जो है वो बातें खत्म होने के बाद अल्लाह ताला ने जो है वो बेसिकली पैसिव अंदाज से जो है वो उन लोगों का बयान किया है जिन्होंने जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से मुंह मोड़ लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दीन से मुंह मोड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है वो कौन लोग मुराद है? यहाँ पर यहूदी हैं, यहाँ पर जो है वो मुशरिकीन मक्का हैं, ठीक है, ऐसे ही। और ईसाई भी जो है ना, क्योंकि ईसाई, यहूदी और मुशरिकीन मक्का सारे अपने आप को कहते थे कि हम जो है वो इब्राहिमी हैं, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल सामने रख दी कि ये भाई ये देख लो, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, हमने उनको आजमाया, फिर हमने उनको जो है वो इमाम बना दिया, पेशवा बना दिया, और उन्होंने मेरे घर को जो है वो दोबारा उसकी तमीर की और ये दुआ मांगी। तो अल्लाह ताला कौन है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दीन से जो है मुंह मोड़ेगा? जो मोड़ेगा वो सिरियन बेवकूफ़ी कर रहा है अपने आप के साथ। वलकद इस्तफ़ैनाहु फिद दुनिया, वलकद इस्तफ़ैनाहु फिद दुनिया, और हमने चुन लिया है उसे दुनिया में। अच्छा, यहाँ पर भी बहरहाल एक मुस्तफ़ा और इज्तिबा जो है वो, जैसे नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो नबी मुस्तफ़ा भी कहा जाता है ना, और नबी अलैहिस्सलाम का एक जो है वो हम उनको मुज्तबा भी कहते हैं। तो मुज्तबा और मुस्तफ़ा में भी एक फ़र्क होता है, वो इंशाल्लाह फिर कभी बयान कर देंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने उसे चुन लिया था दुनिया में, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में ही अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए चुन लिया था, दुनिया की पेशवाई उनको अता फरमाई। व इन्नहु, बेशक वो फिल आखिरती, आखिरत में, लामिन सालिहीन, सालिहीन में से, नेकोकारों में से होगा। यानी अल्लाह ताला जो है वो उनको नेक बंदों में से उठाएंगे और नेक बंदों में जो है वो ठहराएंगे। इस जब काला कहा लहू उसको रब्बुहु, उसके रब ने, अस्लिम मुती हो जा, फर्माबरदार बन जा। काला, उसने कहा, असलम तू, मैं मुती हो गया, फर्माबरदार हो गया, लिरब्बिल आलमीन, रब जहान वालों के लिए। जी, ये मज़मून पहले भी पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला ने जब भी उनको किसी आजमाइश में मुब्तला किया, उस आजमाइश में वो पूरा उतरे, तो अल्लाह ताला ने जब भी उनको कहा कि इब्राहिम फर्माबरदार हो जाएं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो फर्माबरदार हो गए तमाम रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों के रब के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक और छोटी सी मैं बात आपको बता दूं, अभी 4 मिनट हैं। ये आलमीन जो है ना, ये आलमीन का क्या मतलब होता है जी? ये भी थोड़ी सी बात समझ लें। आलमीन का क्या मतलब होगा? सर तमाम जहानों का रब, परिंद चरिंद, हवा पानी, हर चीज का रब। परिंद चरिंद हवा, कुरान पाक छोटा है। हवा पानी पहाड़ हर चीज इसमें आ जाती है ना। अच्छा, तो जो देखें, आलमीन का मतलब जो है, ये मोइजा कह रही है कि मैं बताऊं आलमीन का मोइजा मतलब, बताओ जल्दी से, टाइम थोड़ा है हमारे पास। हदीस की रूह से, कुरान पाक की रूह से बात साबित है कि और जहान भी हैं। यह मोइजा कह रही है कि हदीस और कुरान पाक की रूह से और जहान भी है, तो इससे मुराद जो है वो और जहान है, दुनिया और आखिरत, क़यामत, ठीक है। अच्छा, एक जो है ना वो सूरत है, सूरतुल फुरकान में आता है नाजिश, सूरह फुरकान किधर है? ये पीछे आ गया। हाँ, अच्छा, ये देखें जी, पूरा फुरकान में आता है तबारकल्लज़ी। सूरह फुरकान की पहली आयत जरा गौर से सुनिएगा, ये बड़ी अहम बात है। ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो ढीला हुआ है, हमें पता नहीं है, ये मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तबारकल्लज़ी, बरकत वाली है वो ज़ात, नज़्ज़ल अल फुरकाना, जिसने फुरकान उतारा,
یعنی قرآن اتارا علی عبدہ اپنے بندوں پر لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ جو ہے وہ جہان والوں کو ڈرانے والا بن جائے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ چرند پرند کے لیے بھی نازل ہوا تھا, قرآن پاک فرشتوں کے لیے بھی نازل ہوا تھا, قرآن پاک ہوا کے لیے پہاڑوں کے لیے بھی نازل ہوا تھا, قرآن پاک آسمانوں کے لیے بھی نازل ہوا تھا. جی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا سورہ فرقان کی شروع میں کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا, جس نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ یہ میرا بندہ جو ہے وہ تمام جہانوں کو ڈرانے والا بن جائے. اچھا اب میری بات غور سے ذرا سنیے گا. عالمین کا مطلب جو ہم کرتے ہیں نا عموماً یہ وہ نہیں ہے. عالمین کا مطلب ہوتا ہے انسانوں کا جہان. عالمین کا کیا مطلب ہے؟ انسانوں کا جہان. اب دیکھیں یہ کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اور ان کا دور گزر چکا ہے, وہ ایک عالم تھا, ٹھیک ہے. اب ایک یہ عالم چل رہا ہے, یہ 15ویں صدی کا عالم چل رہا ہے, 15ویں صدی چل رہی ہے. نبی علیہ السلام کو گزرے ہوئے جو ہے وہ 1500 سال ہو چکے ہیں, تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں اور 15ویں صدی جو ہے وہ چل رہی ہے. اچھا اب دیکھیں اگر یہاں سے کوئی بندہ جو ہے امریکہ میں چلا جائے اور آگے بتائے وہ کہے کہ یہ وہاں تو عجیب ہی عالم تھا, لوگ اس طرح کے تھے. اصل میں لوگوں کے ساتھ جہان ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. قال اسلمت لرب العالمین, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے کن کا؟ تمام جہانوں کا. عالمین سے مراد جو ہے وہ لوگوں کا عالم ہے, یاد رکھیے گا. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, یہ علماء کرام یہ بات کہتے ہیں کہ عالمین سے مراد جو ہے وہ تمام جہانوں کا یعنی تمام انسانوں کا, ٹھیک ہے. اب جیسے کہ ہمارے والدین یہاں سے اس جہان سے گزر چکے ہیں, اس وقت جو ہے وہ دور کچھ اور تھا, جہاں کچھ اور تھا, عالم کچھ اور تھا. اب یہ عالم کچھ اور ہے. اب ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کیا عالم ہوگا اللہ کو بہتر پتا ہے. بچے کیسے جو ہے وہ جئیں گے, ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے وہ دور کیسا ہوگا, وہ عالم کیسا ہوگا, وہ اللہ کو پتا ہے. جیسے کہتے ہیں رات کو ہو کا عالم تھا, ہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا رات کو ہو کا عالم تھا, کوئی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا, ٹھیک ہے. اور دن میں جو ہے وہ سورج بڑا روشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ یہ عالمین سے مراد جو ہے وہ لوگوں کا عالم ہے, یاد رکھیے گا. قال اسلمت لرب العالمین, انہوں نے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا تمام جہانوں کے رب کے لیے. جہان سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کا جہان. یہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ, یہ جگہ جگہ لفظ استعمال ہوتا ہے, ایون کہ الحمدللہ رب العالمین وہاں پہ بھی استعمال کیا ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی. کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے, کوئی شیئر کرنی ہے تو اس کو کیجئے, لیکن ایک بات میری اور سن لے کہ یہ جو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا اس کو شیئر کیا کریں. یہ باتیں جو ہے نا شیئر کرنے سے آپ کو یاد رہیں گی.